नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पहला पारा सूरह बक़रा। लफ्ज़ी तर्जुमा। वाइज़ा और जब क़ीला कहा जाता है लहम उनको आमिनू के ईमान लाओ बिमा उस पर अंज़लल्लाहु जो नाजिल किया है अल्लाह ने यानी कुरान। क़ालू तो वो कहते हैं यानी यहूद और नसारा, नुमिनु हम ईमान रखते हैं बिमा उस पर उनजिला जो नाजिल किया गया था अलैना हम पर यानी तौरात पर और अंजील पर। व यकफ्रूना और हम इनकार करते हैं बिमा इसके साथ वराअहु जो इसके अलावा है यानी बाकी किताबों का हम इनकार करते हैं। वाह हुआ और हालांकि वो हक है मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला यानी कुरान लिमा उसकी माहुम जो उनके पास है यानी तौरात की भी और अंजील की भी तस्दीक करता है ये कुरान। कुल कह दीजिए फालिमा पस क्यों तक़तुलूना तुम कत्ल करते थे अम्बिया अल्लाह के नबियों को मिन कब्लु पहले से इन अगर तुम हो मुमिनीन ईमान वाले। वलकत और बेशक जाअकुम आए तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम बिलबय्यिनाति रोशन निशानियों के साथ। सुम्मा फिर इत्तखज़ तुम बना लिया तुमने इजला बछड़े को माबूद मिन बाद ही उनके बाद वान तुम और तुम जालिमून और तुम जालिम थे। फरमाया जब इनसे कहा जाता है कि इस पर ईमान लाओ जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया है तो कहते हैं कि हम इस पर ईमान रखते हैं जो हम पर नाजिल किया गया और जो इसके अलावा है इसे वो नहीं मानते, हालांकि वही हक है, इसकी तस्दीक करने वाला है जो उनके पास है। कह दीजिए फिर इससे पहले तुम अल्लाह के नबियों को क्यों कत्ल किया करते थे अगर तुम मोमिन थे, और बिलाशुबा यकीनन मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास वाज़िया निशानियाँ लेकर आए, फिर तुमने इनके बाद बछड़े को पकड़ लिया और तुम जालिम थे। कुरान में जालिम कहा गया है शिर्क करने वाले को, मुशरिक को। जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं उनको जालिम कहा गया है क्योंकि वो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि शिर्क के अलावा मैं जो गुनाह चाहूँगा मैं माफ़ कर दूँगा, मगर शिर्क की कोई माफ़ी नहीं है। इसलिए शिर्क करने वाला अपने ऊपर जुल्म करता है। जब यहूद मदीना से कहा जाता कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब उतारी है इस पर ईमान ले आओ, तो वो कहते हैं हम तो सिर्फ तौरात पर ईमान रखते हैं और इसी के मुकल्लिफ हैं और इसके सिवा हम कोई चीज़ नहीं मानते। जबकि मुसलमान क्या कहते हैं? मुसलमान कहते हैं हम सब किताबों पर ईमान रखते हैं, तमाम अम्बिया को हम मानते हैं, हमारा ईमान है कि जितने अम्बिया अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए वो हक हैं। जबकि काफिर क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमारे लिए हमारी किताब और हमारे लिए हमारे नबी। यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया अगर ऐसा ही है जैसा तुम कह रहे हो तो फिर तुमने पहले अल्लाह के नबियों को क्यों कत्ल किया और तुम क्यों उन पर ईमान ना लाए थे। अल्लाह ताला ने इसके जवाब में फरमाया अव्वल तो तुम्हारा कुरान को ना मानना बेमानी बात है क्योंकि वह तौरात की तस्दीक करने वाली है, और जैसी कि पिछली आयत में जिक्र है कि तुम पहचान भी चुके हो कि ये वही रसूल हैं जिनकी आमद का तुम शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। आगे अल्लाह ताला ने इनके कौल और अमल में तज़ाद को बयान किया। अगर तुम और तुम्हारे आबा और अजदाद अपने दावे में सादिक हो कि तुम लोग तौरात पर ईमान रखते हो तो फिर अम्बिया को क्यों कत्ल करते थे। अस्तगफिरुल्लाह, इस कदर बड़ा गुनाह है अम्बिया को कत्ल करना। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को इन लोगों ने कत्ल किया था यानी यहूद ने, और भी अम्बिया थे कि जो तौरात के अहकाम नाफिज करने के लिए भेजे जाते थे, और तौरात में तुम्हें अम्बिया के कत्ल से मना किया गया था। हकीकत ये है कि तुम अपने नफ्स के ग़ुलाम हो और सिर्फ़ अपनी ख्वाहिशात नफ्स की परस्तिश करते हो। बहुत अहम बात है। हक मालूम होने के बावजूद अपने नफ्स को आगे रखा जाए और अपने दिल की मानी जाए
تو اسی کا نام جو ہے وہ کفر ہے، اسی کا نام شرک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو چھوڑ کر اپنے نفس کی وہ جو بات مانے گا تو وہ اصل میں وہ شرک ہے۔ یعنی اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، ہم نے اب نماز پڑھنی تھی، مگر جو نفس ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی فجر میں اب سوئے ہوئے ہو، بڑی اچھی نیند آئی ہوئی ہے، تھوڑی دیر اور سو لو، اور نفس کی بات مانتے ہوئے نہیں اٹھا جاتا، اور وہ ایسی گہری نیند میں انسان چلا جاتا ہے کہ اس کی وہ جو فجر کی نماز تھی وہ قضا ہو جاتی ہے۔ اور سردیوں میں خاص طور پر جو نماز کے لیے اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو اس وقت کیا ہے کہ ہم آرام کر رہے تھے، ہم گرم بستر میں تھے، ہم ہیٹر کے سامنے تھے، ہمارے لیے اٹھنا اور وضو کرنا جو تھا وہ بہت مشکل تھا۔ نفس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر ٹھہر جاتے ہیں پھر پڑھ لیں گے، اور بعض دفعہ تو یہاں تک نفس کہہ دیتا ہے کہ 2 نمازیں جمع کر لیں گے، استغفار۔ اور پھر کس کی مانی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو پکار رہے تھے کہ نماز کی طرف آؤ، مگر نفس کہہ رہا تھا تھوڑا ٹھہر جاتے ہیں، تھوڑا ریسٹ کر لیتے ہیں۔ کبھی مہمان آ جاتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے اور آپ نماز میں مصروف ہیں، اور کبھی ہم کہیں چلے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا آپ گھر جا کے تو ہم نماز پڑھ لیں گے، استغفار۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم عام کر جاتے ہیں، مگر اس کو نہ جانتے ہوئے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ہم نے کیا کیا، اللہ کے حکم کو پیچھے کیا اور اپنے نفس کی مان لی، تو یہ ہے نفس کی پرستش۔ یہاں فرمایا گیا کہ حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے غلام ہو اور صرف اپنی خواہشات نفس کی پرستش کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہماری مدد فرمائے۔ جو نفس ہے وہ یا تو آپ پر وہ سواری کرے گا یا پھر آپ اپنے نفس پر سواری کریں گے، اور کامیاب سوار وہ ہے جو اپنے نفس پر سواری کرتا ہے۔ اپنے نفس کو کس طرح سے قابو کرنا ہے، یہ آپ کو جب آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس چیز میں لطف آنے لگ جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو خاص طور پر جب میرا دل کر رہا تھا کہ میں ابھی لیٹی ہوئی ہوں، میں لیٹی رہوں تو نماز کے لیے نہ اٹھوں، نفس کو کہیں اچھا چلے واش روم سے تو آؤں، جب واش روم میں گئے تو واش روم میں تو آ گئے ہیں، چلے اب وضو بھی کر لیتے ہیں، اور جب وضو کر لیا ہے تو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اپنے نفس کو بھی اپنی مرضی مت بتائیں، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ یہ اپنے نفس کو بھی نہ بتائیں کہ آپ کیا کرنے لگے ہیں، اور جان ماز بچھائیں اور کھڑے ہو جائیں، اور شیطان اپنے بال نوچتا ہوا روتا ہوا ایک سائڈ پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے پڑھی ہیں آیات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم لوگ کیا ہو، ایک دوسرے کے دشمن ہو، تو اس دشمن کو اذیت اس طرح دے کہ اللہ کا حکم تھا اور میں نے اس پر عمل کر لیا۔ قرآن مجید جو ہے وہ حق اور صداقت سے لبریز کتاب ہے۔ ارشاد فرمایا سورۃ محمد میں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وہ اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اس نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا آپ قرآن پر ایمان لاتے ہیں؟ اور لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی آیات کو مانتے ہیں، اور اگر مانتے ہیں تو یقیناً اس پر عمل بھی کرتے ہوں گے، کیونکہ قرآن اس لیے اترا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا ضابطہ حیات ہے، ہماری زندگیاں گزارنے کا طریقہ ہے، اس میں موجود ہے۔ تو اگر ہم اس کو اپنا لیتے ہیں، ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میں ان سے ان کی برائیاں دور کر دوں گا اور ان کا حال درست کر دوں گا۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا، اور جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ہمیں تاکیدی حکم دیا ہے کہ ہم کسی رسول کی بات کا یقین نہ کریں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا جائے، کہہ دیجئے بے شک مجھ سے پہلے کئی رسول تمہارے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے،
اور وہ چیز لے کر بھی جو تم نے کہی ہے، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے تھے؟ اگلی آیت میں ایک اور وجہ سے ان کے تورات پر ایمان کے دعوے کا رد ہے کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا سلوک کیا جب اپنی نبوت کی واضح نشانیاں اور ناقابل تردید دلائل لے کر تمہارے پاس آئے، جیسے عصا، ید بیضا، طوفان، ٹڈی، جوئیں، مینڈک، خون، سمندر کا پھٹنا، من و سلوہ، پتھر سے 12 چشموں کا نکلنا اور بادل کا سایہ وغیرہ۔ پھر ان نشانیوں کے آنے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا کر پوجنا شروع کر دیا، تو کیا یہ تمہارا تورات پر ایمان تھا؟ یہ ان کی غلط بیانی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ تورات میں بھی یہی حکم تھا کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، تمہارا رب صرف ایک ہی ہے۔ تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو یہی پیغام دیا، اور ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ